السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، آج ہمارا یہ تیسرا درس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عبادات، معاملات اور اخلاق میں آج ہم پڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نمبر 1، ہر نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رکعت دوسری رکعت سے لمبی ہوتی تھی۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات سے فارغ ہوتے تو اتنی مقدار میں سکتہ کرتے، خاموشی اختیار کرتے کہ سانس اپنی جگہ لوٹ آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جاتے اور اپنے دونوں ہتھیلیوں کو دونوں گھٹنوں پر ایسے رکھتے گویا کہ ان کو پکڑ کر رکھے ہوئے ہیں، اور اپنے یہ دونوں ہاتھوں کو کمان کی تانت کی طرح ٹائٹ رکھتے اور انہیں اپنے دونوں پہلوؤں سے جدا رکھتے اور پیٹھ بالکل سیدھی رکھتے۔ سر نہ بہت اٹھا ہوا ہوتا اور نہ بہت جھکا ہوا، بلکہ پیٹھ کے برابر ہوتا۔ نمبر 3، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے اور کبھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح بھی پڑھتے تھے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع عام طور سے 10 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کے برابر ہوتا، اور یہی کیفیت سجدے کی ہوتی۔ کبھی رکوع اور سجدہ قیام کے برابر لمبا فرماتے، لیکن ایسا کبھی کبھار رات کی نمازوں میں جب آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوتے۔ آپ کی اکثر و بیشتر نمازیں معتدل اور مناسب رہتی۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے سر اٹھاتے اور رفع الیدین کرتے اور اپنی پیٹھ سیدھی رکھتے کھڑے ہونے کی حالت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھتے یعنی 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے تب بھی اپنی پیٹھ بالکل سیدھی رکھتے اور فرماتے لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبہ في الرکوع والسجود، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھی نہ رکھتا ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے ہو جاتے، جسے ہم عام طور پر قومہ کہتے ہیں، تو ربنا ولک الحمد، اور کبھی ربنا لک الحمد، اور کبھی اللہم ربنا لک الحمد کہتے۔ نمبر 6، رکوع کے بعد کا یہ رکن یعنی قومہ بھی کبھی رکوع جتنا لمبا فرماتے اور اس میں پڑھتے اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اللہم ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر بغیر رفع الیدین کیے ہوئے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ سجدے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھتے۔ ہاں، امام ابن القیم رحمہ اللہ کی یہی رائے ہے، اور اسی کو انہوں نے لکھا بھی ہے کہ پہلے اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھتے، پھر ہاتھوں کو رکھتے، پھر پیشانی اور ناک۔ آپ پیشانی اور ناک پر سجدہ کرتے، عمامہ کا جو کنارہ ہے اس کو سجدے کے بیچ میں نہ لاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر زمین پر سجدہ کرتے تھے، اور کبھی پانی اور گیلی مٹی پر بھی آپ نے سجدہ کیا، کھجور کی چٹائی پر بھی کیا،
اور دباغت دیے ہوئے چمڑے پر بھی آپ نے سجدہ کیا ہے۔ نمبر 8، سجدے کی حالت میں پیشانی اور ناک کو زمین پر اچھی طرح ٹکاتے، یعنی صرف ہاتھوں کے وزن پر نہیں، وزن پیشانی پر پڑتا، اور دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے اس قدر دور رکھتے کہ دونوں بغل کی سفیدی نظر آتی تھی، اور دونوں ہاتھوں کو کاندھوں اور کانوں کے برابر میں رکھتے اور سجدے میں اعتدال کرتے تھے۔ دونوں پیروں کی انگلیوں کے سرے، دونوں قدم اس طرح سے کھڑا ہوا ہے تو انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف ہوتے، اور اپنے جو ہاتھ ہیں یہ نہ بالکل ایسے پھیلا کر نہ بالکل ایسے موڑ کر ان کے اپنے درمیانی حالت میں چھوڑ دیتے۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں پڑھتے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور کبھی پڑھتے سبح قدوس الرب الملائکۃ والروح۔ نمبر 11، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر رفع الیدین کیے ہوئے اپنا سر سجدے سے اٹھاتے، پھر آپ اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھتے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو رانوں پر اس طرح رکھتے کہ یہ دونوں کوہنیاں رانوں کے قریب آتی، اور یہ انگلیاں پنجے بالکل ران کے آگے حصے میں گھٹنے کے بالکل قریب ہوا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں انگلیوں کو سمیٹ کر درمیانی اور انگوٹے کو ملا کر حلقہ بناتے اور تشہد کی انگلی اٹھا کر دعا کرتے اور اسے ہلاتے رہتے، اور اس موقع پر دعا پڑھتے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ نمبر 12، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رکن یعنی جلسہ استراحت کو بھی سجدے کے بقدر طویل کرتے تھے۔ نمبر 13، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رانوں کا سہارا لیتے ہوئے پاؤں کے پنجوں کے سرے پر کھڑے ہو جاتے تھے، اور آپ کھڑے ہو کر فوراً، یعنی کھڑے ہونے کی حالت اس طرح سے ہوتی تھی، جب سیدھے کھڑے ہو جاتے تو فوراً قرات شروع کر دیتے۔ اب یہ دوسری رکعت شروع ہو رہی ہے نا، تو اس میں پہلی رکعت کی طرح پڑھتے، البتہ 4 چیزوں کا فرق ہوتا۔ کیا؟ کہ پہلی رکعت میں سکتہ، پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ، پھر سکتہ اور دعائے استفتاح، یہ دوسری رکعت میں نہ ہوتے، اور دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح لمبی نہ پڑھتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت دوسری سے لمبی کرتے تھے، اور بسا اوقات پہلی رکعت اتنی لمبی کرتے جب تک کہ لوگوں کے قدموں کی آہٹ سنائی نہ دیتی۔ نمبر 14، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے بیٹھتے تو بایاں ہاتھ بائیں ران پر اور دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھتے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے۔ اس انگلی کو نہ تو آپ بالکل کھڑی رکھتے اور نہ بالکل سلائے رکھتے، بلکہ تھوڑی سی جھکی ہوئی رکھتے اور اسے ہلاتے رہتے، البتہ چھوٹی 2 انگلیوں کو بند کر کے درمیانی اور انگوٹے والی انگلیوں کو ملا کر حلقہ بنا لیتے تھے، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کو ہلکی سی حرکت دیتے ہوئے دعا پڑھتے اور اپنی نگاہ اس انگلی پر رکھتے۔ نمبر 15، اس جلسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تشہد پڑھتے اور صحابہ اکرام کو تشہد کی یہ دعا سکھلاتے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تشہد کو بہت جلد ختم کرتے، گویا آپ گرم پتھر پر کھڑے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رانوں کا سہارا لیتے ہوئے دونوں قدموں اور گھٹنوں پر اللہ اکبر کہہ کر رفع الیدین کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے۔ یاد ہے نا، یہ اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اس موقع پر بھی رفع الیدین ثابت ہے۔ پھر صرف
سورہ فاتحہ پڑھتے اور کبھی کبھار آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ کے علاوہ بھی کچھ اور سورت پڑھتے تھے۔ نمبر 16، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تشہد میں بیٹھتے جس میں سلام پھیرنا ہوتا تو تورک کرتے۔ تورک کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں تورک؟ تورک کہتے ہیں کہ اپنی سرین کو زمین پر ٹکا کر اپنے بائیں قدم کو دائیں ران کے نیچے سے دائیں طرف نکالنا اور دائیں قدم کو کھڑا رکھنا، اور دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھتے، بائیں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے، اور 2 انگلیوں کو سمیٹ کر اس درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے ذریعے حلقہ بنا کر شہادت کی انگلی کو کھڑا کر لیتے، اور آپ نماز تشہد میں یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یعنی جب آخری تشہد ہوتا تو التحیات اور درود پڑھنے کے بعد یہ دعا بھی پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ پھر آپ اپنی دائنی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرتے۔ نمبر 17، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کو سترا رکھنے کا حکم دیتے تھے، اگرچہ کہ وہ کوئی تیر ہو یا کوئی لاٹھی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے یا کسی باہر علاقے میں، جسے عام طور پر یہاں پر بر کہا جاتا ہے، کھلی جگہ ہوتی ہے، صحرا، ایسی جگہ چلے جاتے، نماز کا وقت ہوتا تو وہاں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نیزہ گاڑ کر اس کو سترا بناتے، اور کبھی اپنی سواری کو آگے رکھ کر اس کو سترا بنا کر اس کے پیچھے نماز پڑھتے، اور کبھی سواری پر جو کجاوا رکھا جاتا ہے نا، اس کو بھی تو اتار کے رکھ لیتے ہیں کسی جگہ پر، تو اس کجاوے کو بھی کبھی کبھار سترا بنا لیتے۔ اور 18ویں بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، یعنی قبلے کی طرف آپ کے سامنے جب دیوار ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور دیوار کے بیچ میں، یعنی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے کے لیے اپنا سر مبارک رکھتے، تو اس کے آگے اور دیوار کے بیچ میں صرف اتنی جگہ ہوتی جس سے ایک بکری اس میں سے گزر جائے۔ تو اس طرح سے آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب زاد المعاد کے اختصار سے آپ کے سامنے رکھا۔ کل کے درس میں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اور کیا کیا کام کرتے کیا نہ کرتے ان چیزوں کی تفصیل جانیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن یہ سلسلے وار دروس سننا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔